الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوة إلى يوم الدين. أما بعد، قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. صلوات پڑھیے گا میرے ارباب دانش، صاحبان عزا، کائنات انسانیت کا ایک اصول ہے کہ دنیا کا ہر مذہب زبردستی، جبر اور ظلم کی نفی کرتا ہے۔ یہ قانون ہے انسانیت کا، اسلام نے اس کی تائید کی ہوئی ہے، قرآن نے اس کی تائید کی ہوئی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ کسی قسم کا دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور اسلام اس معاملے میں سرخرو ہے۔ یاد رکھیے گا، جبر ہمیشہ وہ کرتا ہے، گالی ہمیشہ وہ دیتا ہے، ظلم ہمیشہ وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس اپنی بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ یہ لفظ سمجھ میں آئے؟ جس کے پاس اپنی بات کی دلیل نہیں ہوتی، وہ جبر کرے گا، وہ ظلم کرے گا، وہ زبردستی کرے گا، وہ گالیاں بکے گا تاکہ کسی طریقے سے بھی اگلے والا چپ ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ میں جبر نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس دلیلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، میرے پاس دلیلیں ہیں، تو سوال کرتا جا، میں دلیل دیتا جاؤں گا۔ سوالوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک سوال کیا جاتا ہے اپنے علم میں اضافے کے لیے، ایک سوال کیا جاتا ہے اگلے پر اعتراض کرنے کے لیے۔ تو میں عالم اسلام کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، کبھی ہمیں دیکھا ہے کہ ہم نے کسی پہ سوال کیا ہو؟ کیونکہ ہمارا تعلق ہے باب العلم سے بھی، مدینہ العلم سے بھی۔ ہم وہاں سے خیرات لیتے ہیں اور دنیا میں بانٹتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کے مکتب فکر پر اعتراض نہیں کیا ہے اور نہ کبھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو دوسرا کوئی اعتراض کرنے والا ہے اور زبردستیاں کرانے والا ہے، اس سے میرا سوال ہے کہ تجھے زبردستی کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اگر تو مسلمان ہے تو قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اور جبر نہ ہونے کی دلیل قرآن نے یہ دی ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ ہم نے ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر کے دکھایا ہے۔ اب تیری مرضی ہے، ہدایت پہ چل کے آ تو تجھے جزا ملے گی، برائی پہ چل کے آ تو تجھے سزا ملے گی۔ اب آئیے ایک مثال میں دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کنڈیارو شہر کے اندر شراب نہیں بکتی۔ تمام شیعہ سنی دوستوں سے میرا سوال ہے جی، شراب نہیں بکتی؟ اسلام میں شراب حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے۔ پاک ہے یا نجس؟
نجس ہے. مجھے آج تک کنڈیارو شہر کا پوری تاریخ کا ایک بندہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جس نے تھانے میں جا کے درخواست دی ہو کہ فلاں اتاق پہ شراب جاتی ہے وہ بھی بند کروا، فلاں کتے سے شراب ملتی ہے وہ بھی بند کروا. شراب بند نہیں کرواتا، سبیلیں بند کروانے آ جاتا ہے. سبیل کیا ہے؟ پانی. پانی نجس ہے، پاک ہے، پینا حرام ہے، حلال ہے. تو اپنے باپ کے نام کا کولر لگائے بس اسٹاپوں پر، وہاں سے پانی پیا جائے، تیرے باپ کو اللہ ثواب بھیجے تو وہ جائز ہے. ہم محمد کے بیٹے کے نام کا لگائیں تاکہ یہ عزادار پیے، ثواب کربلا والوں کو ملے، تو یہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ شراب کے خلاف کوئی نہیں اٹھتا. اسلامی قانون ہے تو شراب کے خلاف اٹھ. شریعت محمد میں گانا بجانا حرام ہے. یہ حلال ہے جی؟ حرام ہے. آج تک کسی مولوی صاحب نے، شیعہ سنی مولوی نے جا کے تھانے میں درخواست دی ہو کہ یہ بارات ہماری گلی سے گزر رہی ہے، یہ گانے بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، گھر میں ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں عزت والی پردے والی ہیں، یہ گانے بند کرواؤ. دی ہے درخواست. جو شیطان کا نام لے، گانے گائے، وہ تو بند نہیں کرواتا. حسین کے نوحے چلے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، گانے سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن حسین کا نوحہ اصل میں یزیدیت کے چہرے سے اسلام کی نقاب اتارتا ہے. سارے بولیے گا. عزیزان، ہم لڑنے نہیں آتے، ہم تنقیدیں کرنے نہیں آتے، ہم کسی کو برا بھلا کہنے نہیں آتے، ہم گالیاں دینے نہیں آتے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ لب پاک ہیں. ہم یہاں سے محمد و آل محمد کا نام لیتے ہیں تو جب ان کا نام لیتے ہیں تو نجاست ہماری زبانوں کے قریب ہی نہیں آئے گی. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. ہمارے مجتہدین کے فتوے ہیں کہ دنیا کے ہر مکتب فکر کے مقدسات کا احترام کیا جائے. میرے نبی نے لا الہ الا اللہ لگایا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. لیکن کوئی بندہ ثابت کرے کہ مکے کی 13 سال کی زندگی میں میرے نبی نے کسی بت کو گالی دی ہو. یہ تو بت پتھر کے میرے نبی نے کسی کو گالی دی ہو. اسلام جبر سے نہیں پھیلا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. کائنات انسانیت میں اگر اسلام پھیلا ہے تو میرے نبی محمد کے کردار سے پھیلا ہے. ہم تو کچھ نہیں کہتے، ہم تو وحدت کی بات کرتے ہیں، ہم تو اتحاد کی بات کرتے ہیں. ہمارے تو مراجع اعظام اتحاد کی باتیں کرتے ہیں. جلوس نکلتا ہے، جلوس روک کا ہے.
जुलूस शोक का है। आइए फिर मेरी एक मिसाल सुन लीजिए। टड्डे पर, यानी जहां लोग बैठते हैं मैयत के घर वाले, उसे फर्शी अजाबी कहा जाता है। सिंधी जबान में उसे टड्डो भी कहते हैं, कहीं कहीं इलाकों में उसे पत्थर भी कहा जाता है। ये जुमले कहे जाते हैं, याद रखिएगा। टड्डे पर, फर्शी अज़ा पर, पत्थर पर लोग मजहब देख कर नहीं आते, मजहब देख कर आते हैं। ये मेरे सामने कंडियारों के मोमिनीन बैठे हुए हैं। हालांकि मैं इस इलाके में काफ़ी अरसे से आ जा रहा हूँ, यहाँ पे कई मोमिन मरे होंगे, मैं किसी के टड्डे पर नहीं आया। है ये भी शिया हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शिया और आज़ादार। मैं किसी के टड्डे पर नहीं आया। टड्डे पर मजहब देखकर नहीं आया जाता। फिर सवाल करो क्या देखकर आया जाता है? ताल्लुक। टड्डे पर आया जाता है ताल्लुक देखकर। आपका ताल्लुक किसी हिंदू से है, उसका बाप मर गया, आप अफसोस करने चले जाएंगे। किसी मुसलमान का ताल्लुक किसी हिंदू से है, उसका बाप मर गया तो वो हिंदू भी आ जाएगा अफसोस करने, फातिहा नहीं पढ़ेगा लेकिन आ जाएगा ना अफसोस करने। तो मेरे अजीज बात समझ, ये जो जलूस है, ये जो मजलिस है, ये मोहम्मद के बेटे का टड्डा है। अब जिसका नबी से ताल्लुक होगा वो आएगा, और जो नहीं आया समझ उसका रसूल से ताल्लुक ही नहीं है। ये कौन सी बात है? यहाँ बैठिएगा, मेरी बात सुनिएगा जी। हम यहाँ पे आते हैं, लड़ने नहीं आते, दुनिया को समझाने आते हैं कि ये रसूल के बेटे का टड्डा है, और हम हर साल बिछाते हैं। दुनिया अपने मरहूमीन की बरसियां करे तो वहां कोई दर्द नहीं होता, वहां कोई फतवा नहीं लगाया जाता। हम हर साल हुसैन की बरसी करें तो एतराज है। हुसैन हमारा इमाम है पर हमारा लगता कुछ नहीं। कुरानी बेटा है रसूल का, कुरानी बेटा है रसूल का। तू बेटा न मान, नवासा तो है, कम से कम नबी का ख्याल कर कि नवासा है। अच्छा, अगर आपकी फिका में, देखिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, मैं पैगाम दे रहा हूँ यहाँ से तहत का। अगर मेरे किसी मुसलमान भाई की फिका में नोहा पढ़ना जायज नहीं, न पढ़े, कोई जबरदस्ती नहीं। उसकी फिका में मातम करना जायज नहीं, न करे, कोई जबरदस्ती नहीं। उसकी फिका में नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन के रिज़्क़ अल्लाह का है, सदका हुसैन का मिलता है, ये कहना जायज नहीं, न कहे। उसकी फिका में मौला हुसैन को और शुहदाए करबला को खराजी अकीदत पेश करने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तमीज किए बगैर सबको पानी पिलाया जाता है फी सबीलिल्लाह। वो नहीं पीना चाहता न पिए, नहीं पिलाना चाहता न पिलाए। हमने कभी उसे कहा तू नोहा क्यों नहीं पढ़ता? तो उसकी फिका में नहीं है, न करे, हमारा एतराज नहीं। हमारी फिका में है, हम करते हैं। करबला के बाद से लेकर मेरे चौथे इमाम से लेकर 12वें इमाम तक ने अशरे मुहर्रम भी किए, हम भी करते हैं। उन्होंने जुलूस भी निकाले, हम भी निकालते हैं। उन्होंने मातम भी किया, हम भी करते हैं। उन्होंने नोहा भी पढ़ा, हम भी पढ़ते हैं। तू अपने इमामों के साथ जाएगा, हम अपने इमामों के साथ।
یہ کیوں ہے؟ یہودیت کی سازش سمجھ، عیسائیت کی سازش سمجھ، اس نے امت مصطفیٰ کو فرقوں میں بٹوایا بھی، آپس میں لڑوایا بھی۔ کالے کپڑے نہیں پہنتے ہو نہ پہنو، ہمارے اماموں نے پہنے، ہمیں کہا ہے ہم پہنتے ہیں۔ اور ہاں خبردار، کالے کپڑے کو جہنمیوں کا لباس نہ کہنا، کیونکہ تاریخیں بھری پڑی ہیں کہ میرے رسول کی کملی بھی کالی تھی، تو نبی کالی کملی نہیں اوڑھے گا۔ اگر جہنمیوں کی ہے، ہمیں تو نسبت بتائے کہ رسول کی کملی اگر کالی تھی ہم نے اوڑھی ہے تو سنت رسول ہے۔ اے عالم اسلام کے مسلمانوں، خدارا آپس میں لڑنا چھوڑو، دین کسی ملا کا نہیں، دین اللہ کا ہے، پہنچانے والا میرا رسول ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ عمران کاظمی کی مانو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور کی مانو، اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو محمد دیتا جائے وہ لیتے جاؤ، اور جس سے روکتا جائے اس سے رکتے جاؤ۔ میرے نبی نے تجھے گانے دیے، میرے نبی نے تجھے شراب سے روکا ہے، پھر رک جا۔ جتنا زور تو سبیل بند کرانے پہ لگاتا ہے، میں تیری عظمت کو سلام پیش کروں گا کہ ہر مسجد شیعہ سنی کا مولوی نکل کے آپس میں اکٹھا بیٹھ کے شہر کے اندر شراب کے کتوں کی درخواست دیں، ایسے چون نہ مانے تو اس کے خلاف احتجاج کریں۔ شرم کرے ایسے چو بھی، انتظامیہ بھی، کہ سبیلے پانی بند کرانے آتے ہو، شہر شراب بند کراتے شرم آتی ہے؟ لڑاتے ہو اس قوم کو، ہم تو آتے ہی بازار میں نہتے ہیں، ہم لڑنے نہیں آتے، لڑنے والے اپنے ساتھ ہتھیار لاتے ہیں۔ اچھا اگر اتنی جلوسوں پہ تکلیف ہے تو کل اس بازار سے اگر نون لیگ کا جلوس نکلے، روکو، پیپلز پارٹی کا نکلے، روکو، پوری دنیا اکٹھی ہوتی ہے بھٹو کی برسی کرنے کے لیے، لاڑکانہ میں پورے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، کبھی وہ بسیں روکی ہیں؟ نہیں روکی نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو جلوس روکتا ہے اسے کسی اور سے کوئی تکلیف نہیں، اسے اگر تکلیف ہے یا محمد سے ہے یا محمد کی اولاد سے ہے، اور جو ان کا دشمن ہو وہ گریبان میں جھانکے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ آئیے میں سوال اٹھا رہا ہوں، میرے شیعہ سنی بھائی سارے بیٹھے ہوئے ہو، آواز میری دور تک جا رہی ہے۔ کربلا میں جو کام علی کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، مسلمانوں آپ کا چوتھا خلیفہ ہے نا علی؟ علی آپ کا چوتھا خلیفہ ہے، ہمارا پہلا امام ہے۔ فرق تو صرف اتنا ہی ہے نا کہ عالم اسلام کا کیا ہے؟ چوتھا خلیفہ، ہمارا امام پہلا ہے۔ آؤ معیار طے کرتے ہیں
کہ خلافت راشدہ کے ہر خلیفے کی عزت برابر ہے. مذہب شیعہ کا ہر بندہ جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے، مذہب شیعہ کا ہر بندہ حضرت عثمان کے قاتل پہ لعنت بھیجتا ہے، اسے رضی اللہ نہیں کہتا، تو پھر تو بھی شرم کر، علی کے قاتل کو لعنت اللہ کہے، رضی اللہ نہ کہے. ہم اسے نیک نہیں سمجھتے. میں مذہب شیعہ کا قانون بیان کر رہا ہوں. ہم اسے قاتل کو نیک نہیں سمجھتے، تو پھر مسلمان جس نے حسین کو قتل کیا ہے اس یزید کو رضی اللہ لکھتے شرم نہیں آتی؟ حضرت عثمان میرے نبی کے صحابی ہیں، حسین میرے نبی کا بیٹا ہے. فرق یاد رکھ. کیوں لڑتے ہو، کیوں لڑاتے ہو؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جہاں جہاں ظلم ہوا ہے ہم وہاں ساتھ ہیں. ہمیں تو 1400 سال سے لے کر مصطفیٰ سے لے کر ہمارے پہلے امام علی تک، علی سے لے کر ہمارے 12ویں امام مہدی تک ہمیں سبق ہی یہی پڑھایا گیا ہے کہ ظالم اگر گھر میں بھی ہو تو لعنتی ہے، مظلوم اگر غیر بھی ہو تو عزت کے لائق ہے. ہم مظلوم کے حامی ہیں، ظالم کے مخالف ہیں. آج یہ جرات آپ بھی پیدا کرو. آج اس جلوس میں ہم جو لے کے نکلے ہیں، سوال ہے میرا تمام عالم اسلام کے لوگوں سے. میں سید ہوں، لباس رسول پہنا ہوا ہے، میں نام نہیں لیا کرتا کسی قوم قبیلے کا. کوئی بھی غیر مسلم مسلمان نہیں، غیر مسلم عورت بازار میں جا رہی ہو، میں اس کی چادر اتاروں، مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھو گے؟ مجھے پہ پرچہ نہیں کٹے گا، FIR نہیں ہوگی. حالانکہ میں نے جس کی چادر اتاری ہے وہ مسلم نہیں ہے. پھر بھی کہو گے کہ انسانیت کی توہین ہے. تو مسلمان ذرا سوچ، تو یزید کو رضی اللہ کیسے کہتا ہے؟ اس نے رسول کی نواسی کی چادر چھینی ہے. ہنسنے کی بات ہے ہنس، اگر رونے کی بات ہے تو رو. عزت سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جناب زینب عالیہ مصطفیٰ کی نواسی ہے، جسے چوتھا خلیفہ مانتے ہو، اس علی کی بڑی بیٹی ہے. پولیس والے کھڑے ہیں، جا کے ذرا ان سے پوچھئے گا، آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا اور ٹیلی ویژن پہ نظر بھی آتا ہے، جب پولیس کسی مجرم کو پکڑ کے، مرد مجرم کو پکڑ کے کورٹ میں پیش کرنے کے لیے لے جاتی ہے نا، تو پولیس اس مرد مجرم کو موبائل میں بٹھاتی ہے، اس کے سر پہ چادر ڈالتی ہے. مرد کے سر پر بھی
چادر ڈالتی ہے، جب اسے کوٹ میں لے کر جاتی ہے تب بھی اس کے سر پہ چادر ڈال دیتے ہیں۔ عالم اسلام کے مسلمانوں بلکہ عالم انسانیت کے انسانوں، ہم روتے اس بات پر ہیں کہ مردوں کے سروں پہ بھی چادریں ڈالی جاتی ہیں۔ یزید وہ بے غیرت ہے کہ جس نے علی کی بیٹی کو ننگے سر 36 شہروں میں پھر بھی نہ روئے۔ ہمیں تو علی کی عزت پہ آ رہی ہے، ہمیں تو مصطفیٰ کی عزت پہ آ رہی ہے کہ ہم اپنے غموں پہ نہیں روتے، نبی اور اس کی اولاد اور اس کی اصحاب کے غم میں روتے ہیں۔ ہمیں تو پیاری ہے۔ سوال کر لینا جا کے پولیس والوں سے، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں آپ سے، سوال کر لیجئے گا جا کے پولیس والوں سے کہ اگر آپ نے کسی کے گھر سے عورت گرفتار کرنی ہو تو اس کے گھر میں مرد پولیس جاتی ہے یا عورت جاتی ہے؟ کون جاتا ہے جی؟ عورت جاتی ہے نا۔ لیا قرآن رکھ میرے سر پہ، علی کی بیٹی کو گرفتار کرنے کوئی عورت نہیں آئی بلکہ شرابی شراب پی کے آئے۔ پھر بھی بتا یہ رونے کی بات نہیں، ہنسنے کی ہے۔ ہنس میں تیری غیرت کو سلام کروں۔ کربلا ضمیر جگاتی ہے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم صرف دنیا کو بتاتے ہیں کہ یزید ملعون نے علی اور رسول کا گھر اجاڑا ہے۔ جنازے گھروں میں ہوتے ہیں نا۔ بس آخری جملہ اور اجازت لینے لگا ہوں، پھر یہ میرا جملہ تجھے جہاں جہاں یاد آئے وہاں پہ رو لینا۔ جنازے گھروں سے اٹھتے دیکھیں یا نہیں اٹھتے دیکھیں جی؟ بولے پہلے میرے ساتھ، دیکھیں جی۔ جنازہ اٹھا کے گھر سے باہر لایا جاتا ہے یا جنازے پہ بیٹھی ہوئی عورتیں باہر لائی جاتی ہیں؟ کسے لایا جاتا ہے جی؟ جنازہ نا، کائنات کا واحد جنازہ زہرا کے غریب بیٹے کا ہے کہ حسین کا جنازہ پڑا رہا ہے، دیکھنا میری طرف، حسین کا جنازہ کربلا کی زمین پہ پڑا رہا ہے، اس کی بہن بھی اٹھائی گئی ہے، اس کی بیٹی بھی اٹھائی گئی ہے، اور جب نہیں اٹھ رہی تھی تو اس کی 4 سال کی بیٹی کو تماچے مار کے اٹھایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔